اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا إِبْرَاهِيمَ مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 26 میں ارشاد خداوندی ہے، اور یاد کرو جب ہم نے مقرر کر دی ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر کی تعمیر کرنے کی جگہ، اور حکم دیا کہ شرک نہ ٹھہرانا میرے ساتھ کسی چیز کو، اور صاف ستھرا رکھنا میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ آج یوم العرفہ ہے، تو حجاج اکرام میدان عرفات میں حج کی ادائیگی کا اہم رکن ادا کر رہے ہیں۔ خطبہ حج ہوگا آج، اس حوالے سے میں نے سوچا کہ آج تھوڑا سا ترتیب سے ہٹ کے حج کے حوالے سے ہم کچھ جان سکیں، تاکہ ہمارے اندر بھی یہ ذوق و شوق پیدا ہو، اور جب اندر کی لگن ہوگی تو پھر خالق کائنات رب العالمین احکم الحاکمین مہربانی فرمائیں گے۔ حج ارکان اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں جا کے، حرمین شریفین جا کے وہاں پہ اس کی ادائیگی ہوتی ہے۔ تو یہاں اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کے حوالے سے، اس کی تعمیر کے حوالے سے، اور تعمیر کس نے کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت خلیل علیہ السلام، یعنی کہ آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو یہاں رب العالمین فرما رہے ہیں، اور یاد کرو جب ہم نے مقرر کر دی ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر کی تعمیر۔ حضرت خلیل علیہ السلام کو جب تعمیر کعبہ کا حکم ملا، تو اب انہیں یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ کون سی وہ مخصوص جگہ ہے جہاں اللہ کا یہ گھر تعمیر کیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس مخصوص جگہ پر مطلع فرما دیا، یعنی کہ اطلاع دے دی، اور آپ اپنے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ تعمیر کعبہ میں مشغول ہو گئے۔ تعمیر کعبہ کے ساتھ ایک حکم یہ دیا گیا کہ یہاں شرک کرنے کی قطعاً ممانعت کر دی جائے۔ یہ گھر صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے بنایا جا رہا ہے، یہاں کسی جھوٹے خدا کی عبادت کو ہرگز روا نہیں رکھا جا سکتا۔ نیز یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ میرا گھر کیونکہ میرے انوار کی تجلی گاہ ہے، اس لیے اس کو ظاہری صفائی کا بھی پورا اہتمام کیا جائے۔ فرش آئینہ کی طرح چمک رہا ہو، دیواریں صاف اور اجلی ہوں، تاکہ میری یاد کرنے والے جب یہاں آئیں تو روحانی پاکیزگی کے ساتھ ظاہری نظافت سے ان کی طبیعتوں میں نشاط ہو اور ان کے ذوق و شوق میں اضافہ ہو۔ اسی سے مساجد کی صفائی
اور ان کو ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک رکھنے کا حکم ثابت ہوتا ہے۔ اس سے آگے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا وَمَنَافِعُ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ فرمایا کہ اور اعلان کر دو لوگوں میں حج کا، وہ آئیں گے آپ کے پاس باپیادہ اور دبلی اونٹنی پر سوار ہو کر، جو آتی ہیں ہر دور دراز راستہ سے۔ اعلان کیجئے تاکہ وہ حاضر ہوں اپنے دینی دنیاوی فائدوں کے لیے، اور ذکر کریں اللہ تعالیٰ کے نام سے مقررہ دنوں میں ان بے زبان چوپایوں پر ذبح کے وقت جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے ہیں، پس خود بھی کھاؤ ان سے اور کھلاؤ مصیبت زدہ محتاج کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو حکم ملا، اے ابراہیم اب اعلان کر دو کہ خدا کا گھر تیار ہے، خدا کے بندو آؤ اور حج کرو، آؤ اور فریضہ حج ادا کرو۔ انہوں نے عرض کی الہی میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ فرمایا تم اعلان کرو، اس آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ چنانچہ آپ جبل ابی قیس پر تشریف لے گئے اور حج کا اعلان فرمایا۔ جو لوگ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے انہوں نے بھی اس اعلان کو سن کر لبیک اللہم لبیک کہا۔ جس نے دعوت ابراہیمی پر لبیک کہی اسے ہی حج کی سعادت نصیب ہوگی۔ یہ دیکھیں حکمت کی بات یہ ہے کہ آج جو لوگ فریضہ حج ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، حقیقت میں انہوں نے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہ لبیک کہی، یعنی کہ جو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ کن فیکون تا کل دی گل اساں لمبی پریت لگائی، تو میں حرف نشان نہ آہا جدو دتی میم گواہی، اجے بھی سانو او پہ دس دے بیلے بوٹے کاہی، مہر علی رل تائیوں بیٹھے جدوں سکھ دوہانو آئی۔ حضرت قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کن فیکون کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ تو ابھی کل کی بات ہے، ہم تو بہت پرانے ہیں، ہمیں تو اس سے پرانی ساری باتیں جو ہے نا وہ یاد ہیں، اور وہ وقت بھی یاد ہے جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور دکھائی دیا۔ تو حقیقت میں ہمارا جو اگر ارواح کو دیکھیں تو ان کو خالق کائنات نے بہت پہلے پیدا فرما دیا تھا۔ ظاہری طور پہ تو ہم دنیا میں اب آئے ہیں نا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ارواح کو پیدا فرما کے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تب اقرار کیا تھا ہم نے مالک کریم کے سامنے کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب اگر ہم اس بات کو بھول گئے تو اس میں ہماری بھول ہے۔ بہرکیف یہاں یہ بات بیان فرمائی کہ جن لوگوں نے اس وقت لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کی، آج مالک کریم ان کو حج کی سعادت نصیب فرماتا ہے۔
اور جتنی بار جس نے لبیک کہی اتنی بار وہ حج کرے گا۔ رجالن راجل کی جمع ہے، وہ دبلا پتلا اونٹ جس کو سفر نے درماندہ کر دیا ہو۔ عمیق کا معنی یہاں گہرا نہیں بلکہ بعید ہے۔ حج کرنے کی حکمت بیان فرما دی کہ یہاں آئیں گے تو دینی اور روحانی برکتوں کے ساتھ ساتھ دنیاوی نعمتوں سے بھی مالا مال کر کے واپس بھیجے جائیں گے۔ دینی برکت تو یہ ہے کہ جس کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں اظہار فرمایا، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس اثناء میں فحش کلامی اور برائی سے بچا رہا، وہ جب حج سے فارغ ہوگا تو گناہوں سے اس طرح پاک ہوگا جس طرح اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا، یعنی کہ جیسے وہ پیدا ہوا ہے بالکل اسی طرح سے گناہوں سے پاک ہوگا۔ اور دنیاوی منفعت یہ ہے کہ لوگ کاروبار کرتے ہیں، خوب نفع حاصل کرتے ہیں، اور دور دراز ملکوں سے آنے والے لوگ اپنی ضروریات کی چیزیں خرید کر لے جاتے ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تجارت اور دنیا اور آخرت کا ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہو، اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو حج دنیا اسلام کی ایک عالمی کانفرنس بھی ہے۔ ذکر و عبادت، حج و قربانی کے علاوہ دنیا اسلام کے تمام مسائل پر غور و فکر کرنے کا ایک زرعی موقع ہے۔ خلفائے راشدین کے زمانہ میں ایام حج میں مملکت اسلامیہ کے تمام صوبوں کے گورنر اور دیگر اعلیٰ حکام مکہ میں جمع ہوتے، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص اہتمام سے ان کو بلاتے، ہر ملک کے حالات سنتے اور مقامی مشکلات کو دور کرنے کے لیے مشورے کرتے۔ اگر کسی علاقہ کے لوگوں کو اپنے افسران اعلیٰ سے کوئی شکایت ہوتی تو وہ برملا ان کا اظہار کرتے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر خلفاء کا مؤثر تدارک کرتے۔ لیکن افسوس کہ بعد میں مسلمانوں نے حج کی اس عالمی اہمیت کو فراموش کر دیا۔ آج جس طرح پوری دنیا کے مسلمان جمع ہیں تو ضرورت اس امر کی ہے کہ وہاں پہ اتحاد و یگانگت کی بات ہو، وہاں پہ اپنے مسلمان بھائیوں سے ہمدردی کی بات ہو۔ آج غزہ میں، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اگر آج بھی مسلمان وہاں یکجا ہو کے، اکٹھے ہو کے ان کی خیر خواہی کی بات نہیں کرتے، ان کے ظلم و جبر کو ختم کرنے کی بات نہیں کرتے، تو پھر اس سے بڑا موقع اور کون سا ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سنت کو آج زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تمام دنیا کے مسلمان وہاں پہ جمع ہیں تو وہ وہاں پہ باقاعدہ طور پہ اسرائیل کا کو سد باب کریں، آپس میں اتحاد و یگانگت کی بات کریں۔ صرف دعاؤں سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ دعا اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے پاس وسائل نہیں۔ وسائل کے ہوتے ہوئے دعا کر کے نکلنا تو بڑی بات ہے، لیکن ہم تو دعا اس وقت کرتے ہیں نا جب وسائل جواب دے جاتے ہیں۔ تو جب اپنی ذات کے لیے یہ صورتحال ہے کہ ہم ہر ممکن کوشش، کاوش، لگن سے کام کرتے ہیں، تو امت مسلمہ کے لیے کیوں نہیں؟ آج صرف میدان عرفات کے اندر اللہ اکبر یا لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہی نہیں گونجنی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں پر جو ظلم و جبر ہو رہا ہے اور ظلم و جبر کی انتہا ہو گئی ہے، اس کا یہ عالم ہے کہ جنگ کے بھی اصول ہوتے ہیں۔ جنگ کے اندر فورسز کو مارتی ہیں یا
فوجیوں کو ٹھکانوں کو تباہ کرتے ہیں، ان ذرائع کو تباہ کیا جاتا ہے جو ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہو۔ یہ کہاں کی بہادری ہے کہ بچوں، عورتوں، بوڑھوں، ضعیفوں، کمزوروں، ہاسپٹل میں جو لوگ علاج و معالجہ کے لیے ایڈمٹ ہیں، کیمپوں کے اندر جو تحفظ کے لیے لوگ جمع ہیں، ان پہ بمباری کی جائے۔ جس جگہ کوئی ایک شخص پیدل چلتا ہوا بھی نظر آئے، اس پر ڈرون سے حملہ کیا جائے۔ یہ کہاں کی بہادری ہے اور کس حد تک بے حسی ہے اسلامی ممالک کی، سربراہان مملکت کی، اور جو افواج ہیں ان ممالک کی۔ اپنے گھر کو آگ لگے تو جانور بھی بجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ پاکستان پہ مشکل وقت آیا تو اپنے تحفظ کے لیے ہر ممکن کوشش کی، ہر طریقے سے دشمن کو بھگانے کی کوشش کی۔ داد دیتے ہیں ہم اس بات کو، لیکن کیا ہم انسان ہیں کہ ہمیں صرف اپنا درد جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے؟ دوسرے مسلمانوں کا درد ہمارے اندر ہے ہی نہیں، ہمیں اس بات کی خبر ہی نہیں، ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ دوسروں کا درد ہی تو اصل میں اپنا درد ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر قوت دی ہے، طاقت دی ہے، وسائل دیے ہیں، تو مسلمانوں کے تحفظ کے لیے سر توڑ کوشش کرنے کی ضرورت ہے اس وقت۔ اس سے بڑھ کے اور جہاد کا وقت کب ہوگا؟ آج وہ معصوم بچے جو کل عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، جو کل ماؤں کے سینوں پہ سر رکھ کے سوتے تھے، آج وہ پتھروں میں پڑے ہیں۔ کل جن کو وافر مقدار میں خوراک میسر تھی، گھر میسر تھا، آج وہ کیمپوں کے اندر کئی دنوں سے بھوکے پیاسے پڑے ہوئے ہیں، پانی کی ایک ایک بوند کو ترس گئے ہیں، کھانے کے ایک ایک لقمے کو ترس رہے ہیں۔ ان کے پیٹ تو اندر جانا درکنار، ان کی ہڈیاں تک جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں، گوشت اور پوست خشک ہو گیا۔ یہ تمام صورتحال، یہ تمام چیزیں ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہیں۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے جس وقت ظلم و جبر کو دیکھا نا، آپ اس وقت حرم کعبہ میں موجود تھے، احرام کھول دیا، حالانکہ حج کرنے کا ارادہ تھا، اور کوفہ کی طرف اپنا زادِ راہ جو ہے وہ اختیار کیا، کوفہ کی طرف سفر کیا۔ اسلام تو ہمیں یہ سبق دیتا ہے، اسلام تو ہمیں یہ درس دیتا ہے۔ حج تو بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے، حقوق اللہ جو ہیں ان کی ادائیگی تو ان کی تو قضا ہے، ان کی قضا تو کی جا سکتی ہے، لیکن خدمت جو ہے، خدمت کی کوئی قضا نہیں ہے۔ اور اس سے بڑھ کے اور خدمت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کے لیے کچھ کر سکے، یعنی دل خون کے آنسو روتا ہے جس وقت ہم ان حالات کو دیکھتے ہیں، ان چیزوں کو پہ نظر پڑتی ہے، لیکن عوام کی بے بسی ہے۔ عوام کیا کر سکتی ہے؟ یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو سیریس لیں، اور تمام دنیا کے جو حکمران ہیں، تمام دنیا کے مسلمان حکمران ہیں، ان پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ کل ان معصوم بچوں کے ہاتھ ان کے گریبانوں پہ ہوں گے، گریبانوں سے جھنجھوڑتے ہوئے مالک کی بارگاہ میں لے کے جائیں گے۔ خالق کریم، مالک کائنات، ہم تڑپ رہے تھے، ہم مر رہے تھے، ہم پہ ظلم و جبر ہو رہا تھا، اور یہ اپنی معیشت کے چکر میں یہود و ہنود و نصارہ کے قدموں میں بیٹھ رہے تھے، ان کو خوش کرنے کے لیے تحفے تحائف دے رہے تھے، ان کی خوشی کے لیے ان کے بہترین قسم کے استقبال اور کھانوں میں مشغول تھے۔ کتنی بے حسی ہے! کیا انسان یہ برداشت کر سکتا ہے کہ ایک طرف انسان بھوک سے تڑپ رہا ہے اور دوسری طرف وہ
ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजारने में मसरूफ़ है। तो ये सारी बातें, सारी चीज़ें जो हैं वो हमें हमारा दीन सिखाता है। जिस तरह से अभी हमने पढ़ा कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर अक़दस जो था, उस दौर अक़दस में मामूल ये था कि तमाम इलाक़ों के जो गवर्नर थे, तमाम इलाक़ों के जो हुक्मरान थे, उनको जमा किया जाता और मुल्की मसाइल पे बात होती। हज सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत करने का नाम ही नहीं है, दीनी और दुनियावी दोनों किस्म के जो मामलात हैं उन पे डिस्कस करने का एक मालिक ने नादर मौका अता फरमाया कि सारी दुनिया इकट्ठी हो, सारी दुनिया के मुसलमान वहाँ पे इकट्ठे होके और यकजा और इत्तेहाद की बात करें, अपने अपने मसाइल पे बात करें और फिर जो मसाइल हैं उनके हल, उनके तदारुक के लिए कुछ करें। खुतबा हिज्जतुल विदा पढ़ के देखें। खुतबा हिज्जतुल विदा के अंदर आप देखें अगर, तो उसमें सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इबादात का दर्स नहीं दिया कि ये इबादत करो, हज में ये पढ़ो, ये करो, ये करो, बल्कि मसाइल की बात की। और उस खुतबा हिज्जतुल विदा को लेके दुनिया उरूज पे पहुंच गई। हम वहीं पे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं में लगे हुए। ये कौन सी लब्बैक है? लब्बैक तो मालिक के हर हुक्म पे है। सिर्फ खाना काबा का तवाफ या हज के अवामर के लिए लब्बैक नहीं है, बल्कि लब्बैक अल्लाह तबारक व तआला के तमाम अहकामात को बजावर लाने के लिए है कि अल्लाह का हर हुक्म तस्लीम किया जाए, अल्लाह के हर हुक्म पे अमल किया जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हमारे हुक्मरानों को, हमारी अफवाज को रब्बुल आलमीन उनके अंदर ये जज्बा अता फरमाए कि वो ना सिर्फ अपने मुल्क की, अपने लोगों की हिफाजत के लिए सर तोड़ कोशिश करें, बल्कि उम्मत मुसलमा के लिए भी कुछ करें। और ख़ास तौर पे गज़ा और फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं उनको जिस अंदाज में, जिस तरीके से बर्बाद कर दिया गया है, उनकी आबादी के लिए कुछ करें। अपने मुल्क के अंदर अगर बच्चे शहीद हो जाएं तो उनका बर वक्त बदला लिया जाता है, बर वक्त सरकोबी की जाती है। ये तो जानवर भी करते हैं। अगर आपने देखा होगा कि जंगल में ये वीडियोस के अंदर हम अमूमन देखते हैं कि किसी जानवर का बच्चा जो है वो कोई खूनखार जानवर छीनने की कोशिश करता है या उसको पकड़ लेता है, तो वो किस अंदाज में यकजा होके, इकट्ठे होके उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं या छुड़ा लेते हैं, अपनी जान की परवाह भी नहीं करते। तो ये तो जानवर भी करते हैं। हम तो इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं, और फिर सबसे बढ़ के ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस्लाम की दौलत से माला माल फरमाया और हमें वो तालीमात अता फरमाई जिनमें इंसानियत की खैर खाही, इंसानियत की भलाई का सबक मिलता है। हमें सिर्फ अपनी फ़िक्र लाहक नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें सारी दुनिया की फ़िक्र लाहक होनी चाहिए, पूरी दुनिया की फ़िक्र करनी चाहिए। सारी इंसानियत का दर्द जो है वो हमें अपने अंदर पालना चाहिए। तभी जो है वो कुछ करने के काबिल होंगे, तभी ये काबिलियत आएगी हमारे अंदर कि हम दूसरों के लिए कुछ कर सकें। जाने हुए दिनों से जुल्हिज्जा का अशरा मुराद है, यानी कि यकम जुल्हिज्जा से 10 जुल्हिज्जा तक। जैसा कि हज़रत अली इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हसनो कादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, और यही मज़हब है हमारे इमाम आज़म हज़रत अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का और साहिबीन के नज़दीक जाने हुए दिनों से
ایام نحر مراد ہے۔ یہ قول ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ہر تقدیر پر یہاں ان دنوں سے خاص روز یعنی عید کا دن مراد ہے۔ کفار حج کے موقع پر جانور ذبح کرتے تھے، ان کا گوشت خود نہیں کھاتے تھے۔ مسلمانوں کو اجازت دی جا رہی ہے کہ تم خود بھی کھاؤ اور جو غریب و مسکین ہیں ان کو بھی کھلاؤ، البتہ جو جانور بطور کفارہ ذبح کیا جائے اس کا کھانا کفارہ دینے والے کے لیے جائز نہیں، یعنی کہ جو جانور حج کے دوران بالفرض عمرہ کرتے ہوئے یا طواف کرتے ہوئے کوئی ایسی غلطی سرزد ہوگی جس کا کفارہ ادا کرنا پڑا، کفارے کے طور پہ جانور ذبح کیا، تو اس کا گوشت نہیں کھا سکتا کفارہ دینے والا۔ جو قربانی کے لیے گوشت ذبح کیا جائے، جو جانور ذبح کیا جائے، اس کا گوشت کھا سکتا ہے۔ خود بھی کھائے اس کو اور غریبوں مسکینوں کو بھی کھلائے۔ اس کے بعد اس سے آگے فرمایا ثم یقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق، پھر چاہیے کہ دور کریں اپنی میل کچیل اور پوری کریں اپنی نظریں اور طواف کریں ایسے گھر کا جو بہت قدیم ہے۔ حالت احرام میں حجامت کرنے، خوشبو اور تیل لگانے، بلا ضرورت غسل کرنے کی ممانعت ہے، جس کی وجہ سے حجامت بڑھ جاتی ہے، بال پراگندہ ہو جاتے ہیں، جسم پر میل کی تہیں جم جاتی ہیں۔ ارشاد ہے جب تم جانور ذبح کر چکو تو اب تم حجامت بناؤ، غسل کرو، کپڑے بدلو اور میل کچیل کو دور کرو۔ اب دیکھیں کہ حجاج اکرام احرام باندھا، میدان عرفات میں جمع ہو گئے، دن بھر گرمی، پیاس، بھوک، ساری چیزیں برداشت کی، اور اس لیے برداشت نہیں کی کہ وہاں پہ چیزوں کی فراوانی نہیں ہے، چیزیں ہونے کے باوجود بھی حجاج اکرام کم کھانے اور کم پینے پہ جو ہے وہ سختی سے عمل درآمد کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب زیادہ کھائے پئیں گے تو زیادہ کھانے پینے سے رفع حاجت، استنجا، وضو، یہ ضروریات بڑھے گی، تو اس کو کم از کم کرنے کے لیے ان 10 دنوں کے اندر وہ اپنی عادات اس طرح سے بناتے ہیں کہ عرفات کے دوران اور پھر منا میں، مزدلفہ میں یہ جو وقت گزرنا ہے نا، آج کی یہ جو رات ہے یہ بڑی اہم ہے۔ یہ رات کھلی جگہ پہ گزارنی ہے اور احرام میں ہی گزارنی ہے۔ اب وہ دن بھر کا پسینہ، اس میں سے وہ پسینے کی مطلب ہواڑ اور پھر جناب مٹی، میل کچیل، ساری چیزیں شامل ہیں، لیکن ان سب کو برداشت کس لیے کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ حج کے اندر عبادات سے زیادہ محنت و مشقت، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت میں ایک تربیت کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی مشکل وقت ہو، کوئی ایسے حالات ہوں تو وہاں پہ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، اس کو ترک نہیں کرنا، رات بھر محدود سی جگہ پہ وقت گزارنا جہاں پہ
لیٹنا تو درکنار، بعض اوقات حجاج کرام بتاتے ہیں کہ بیٹھنے کی بھی پراپر جگہ نہیں ہوتی، اور پھر نیچے وہی چٹیل جگہ، پہاڑ، پتھر، وہ ساری چیزیں اب ہم دیکھتے ہیں میڈیا پہ جو ہے وہ ساری کی ساری یہ چیزیں جو ہیں وہ ہم خود سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے میدان عرفات میں اور پھر مزدلفہ اور منا کے اندر وہ لوگ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان فرائض کو کس انداز میں، احسن انداز میں ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ قربانی کرنے کے بعد پھر حجامت بنوانی ہے، اور اس کے بعد غسل کرنا ہے، کپڑے بدلنے ہیں، اور پھر کیا فرمایا کہ طواف، اس سے مراد طواف جو اس سے اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ ول یطوفوا بالبیت العتیق، اور طواف کریں ایسے گھر کا جو بہت قدیم ہے، ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربہ واحلت لکم الانعام الا ما یتلی علیکم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفوه الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق۔ فرمایا پھر چاہیے کہ دور کریں اپنی میل کچیل اور پوری کریں اپنی نظریں اور طواف کریں ایسے گھر کا جو بہت قدیم ہے۔ ان احکام کو یاد رکھو، اور جو شخص تعظیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تو یہ بہتر ہے، اس لیے اس کے رب کے ہاں، اور حلال کیے گئے تمہارے لیے جانور بجز ان کے جن کی حرمت بڑھی گئی تم پر، پس پرہیز کرو بتوں کی نجاست سے اور بچو جھوٹی بات سے، یکسر مائل ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف، نہ شریک ٹھہراتے ہوئے اللہ کے ساتھ، اور جو شریک ٹھہراتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو اس کی حالت ایسی ہے گویا وہ گرا ہوا آسمان سے، پس اچک لیا ہو اسے کسی پرند نے، یا پھینک دیا ہو اسے ہوا نے کسی دور جگہ میں۔ اس کی ترکیب کی کئی صورتیں ہیں۔ سب سے آسان اور واضح صورت یہ ہے کہ یہ مفعول ہے، فعل محذوف کا تقدیر کلام یوں ہوگی، اسی کے لیے کے مطابق کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محترم چیزوں کی جو تعظیم کرتا ہے اور انہیں مقررہ آداب و شرائط کے ساتھ بجا لاتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور اس کی یہ مشقت اس کے لیے باعث خیر و برکت ہوگی۔ کفار نے بہت سے جانوروں کو اپنے من گھڑت قانون سے حرام قرار دے دیا تھا، جیسے بحیرہ، سائبہ وغیرہ۔ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب کفار کے من گھڑت مسئلے ہیں، حرام وہی جانور ہیں جن کا ذکر پہلے گزر چکا، ان کے علاوہ سب حلال ہیں، تم انہیں مزے سے کھا سکتے ہو۔ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ بت جن کو مشرکین نے اپنے معبود بنایا ہوا ہے یہ تو سراسر نجاست اور غلاظت ہیں، ان سے دور بھاگو اور ہر قسم کی جھوٹی باتوں سے اجتناب کرو، قذف بیانی، جھوٹی شہادت، کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک کہنا، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہنا، یہ سب قول زور میں شامل ہیں۔ شرک سے منہ موڑ کر کمال یکسوئی سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، ذات میں اور نہ صفات میں۔ اس کی ذات واجب الوجود ہے، اس کی صفات قدیم اور ذاتی ہیں۔
باقی جہاں کہیں بھی کوئی خوبی یا کمال ہے کسی کا اپنا نہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا فرمایا ہوا ہے۔ وجود، علم، اختیار، سمع و بصر، غرض یہ کہ جو کچھ اور جتنا کچھ کسی کے پاس ہے وہ بخش خداوندی ہے، جب اس کے سوا ہر چیز اپنی تمام صفات کمال حتیٰ کہ اپنے وجود میں بھی اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، تو وہ اس کی شریک کیسے ہو سکتی ہیں؟ ان سراپا احتجاج اشیاء کو خدا سمجھنا سب سے بڑی حماقت اور نادانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح معنوں میں سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم پڑھیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق بخشے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔